السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا حبک، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 44 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک۔ اچھا، آیت نمبر 43 اور پیچھے اس سے پیچھے ہم لوگ کیا پڑھ چکے ہیں؟ غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہو کر ہی رہنا تھا، اور بینۃ کی بات ہو رہی تھی کہ بینۃ میں کیا چیز ہے کہ مسلمان کم تعداد ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئے، اور اللہ کی مدد جو تھی اور فرشتوں کا نزول، یہ واضح طور پر ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ 313 ہونے کے باوجود وہ زیادہ نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ واضح دلیل تھی۔ یہ ہے بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ اور واضح دلیل، یعنی یہ جو ایک ان کے اندر ایک کنفلکٹ سا تھا نا، کیا اس کو بولتے ہیں کہ کس چیز کی ایک مطلب کیفیت تھی عجیب سی، ایک کنفلکٹ سا تھا ان کے دماغوں میں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، تو یہ سارا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نا مسلمان وہ تو تجارتی قافلے پہ حملہ ہوا تھا، لیکن کرنا چاہ رہے تھے، تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے۔ اب اسی طرح ہی ہم دیکھیں کہ بعض اوقات جو حالات اور اسباب ہماری توقعات جو ہوتی ہیں نا، اس کے بالکل توقعات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں کسی پریشانی میں ڈال کے نا مشکل حالات سے ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مشکل میں سے نکالنا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ہی ایسی مشکل میں ڈال دے کہ وہ اگلی مشکل آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا حکمت تھی، یہ ساری آگے آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو رسک تو لینا پڑتا ہے۔ اب یہ رسک تھا نا، آپ ایک تجارتی قافلے، یہ فرسٹ ٹائم تھا، اصل میں بات بار بار اس لیے ہو رہی کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے ایک بڑے اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی تھی، اور مکے کے کافر تھے بڑے بڑے، وہاں سے ابھی وہ نکلے تھے نئی نئی ہجرت کر کے۔ تو کامیابی کے لیے آپ کو سب سے پہلے رسک لینا پڑے گا، یعنی اڑان بھرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں نا، اب مطلب مثال کے طور پر اب جیسے جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، تو اب آپ کہیں کہ میں تو جہاز میں بیٹھتی تھی، تو آپ مکہ مدینہ کیسے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ باہر یہ اپنی ڈرائیونگ کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ جب تک روڈ پہ گاڑی ڈالیں گے نہیں، رسک لیں گے نہیں، تو آپ جائیں گے کیسے؟ تو ہر چیز کے لیے رسک تو لینا پڑتا ہے، اور جو لوگ رسک نہیں لیتے وہ پھر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ پھر کامیاب تو نہیں ہو سکتے۔ تو باقی یہ رہے گی کہ اگر آسانیوں سے ہی مسلمان، یعنی سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے کہ اگر سب سے زیادہ آسانیاں ملنی ہوتی نا، ہم آسانیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم بار بار مشکل سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل آ گئی، ہم کہتے ہیں ہر کام میں آسانی ہو، حالانکہ ان مع العسر وان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد ہی آسانی ہے۔ اگر آسانیوں سے کامیابی کی منزل تک پہنچا جا سکتا، تو سب سے زیادہ آسانی کس کے لیے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میری مشکل کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب یُرِيكُمُوهُمْ، اصل میں یہ لفظ جو کموہ ہے نا،
یہ اصل میں کم ہی تھا، اسے لمبا کھینچا گیا ہے کلام میں خوبصورتی کے لیے، اس کو اشباع کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تھا یریکمہم، تو یریکموہم کلام میں صرف خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے، معنی میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ دکھا رہا تھا کم یعنی کمو یعنی کم تمہیں، ان کو، ہم ان کو، وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، جب التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے، التقی کہاں سے نکلا؟ ابھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تقل جمعانی، ٹھیک ہے، یہ اصل روٹ کے ساتھ ہے، تقا بھی لفظ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح تقل بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ اصل میں تا قاف یا ہے، تا قاف الف تا قاف یا، اس طرح سے تقیتم جب آمنے سامنے ہوئے تم، یعنی ملے تم، جب تم ملے، فی اعینکم تو تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑے، وہ دکھا رہا تھا، یریکموہم جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، کن کو؟ کافروں کو۔ کم کا جب اشارہ یا تم کا آ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے موسٹلی یہاں پہ۔ جب آمنے سامنے ہوئے تم، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑے، کافروں کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑے دکھا رہا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں۔ قلیل کہاں سے نکلا؟ قلیل آپ اردو میں پڑھتے ہیں، دیکھیں اردو جو بنی ہے نا یہ عربک اور پرشین کا ہی مکسچر ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے جو الفاظ بہت سارے وہ اب آپ کو لگ رہا ہے جیسے اس میں آ رہے ہیں، نہیں، اصل میں اردو ان سے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَيُقَلِّلُكُمْ وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، قلیل تھوڑا دکھا رہا تھا، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں۔ ابتدائی قتال میں کفار مسلمانوں کو کم نظر آ رہے تھے، ابتدائی قتال کی بات کر رہی ہوں، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہوا تھا، کافر مسلمانوں کو کم نظر آ رہے تھے، کیوں؟ وہ تو 1000 تھے، تاکہ مسلمان بھاگ نہ جائیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان کفار کو کم نظر آ رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ فرشتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تو آلریڈی کم تھے، آپ کو پتہ ہے نا، مسلمان بھی کافروں کو کم ہی نظر آ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو وہ کم نظر آ رہے تھے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آئے۔ اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی ڈسکس، سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کم دکھائی دے رہے تھے ابتدائی قتال میں، جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر کافروں کو مسلمان اب دگنا نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں بھی ان کے ساتھ کتنے فرشتے تھے؟ پہلے آیا 1000، پھر آیا 3000، پھر 5000، یعنی تعداد مطلب جس کو کہتے ہیں نا لگاتار، قطار در قطار، ہم نے پڑھا تھا یہ بات کہ وہ فرشتے اترتے چلے آ رہے تھے، تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ کہیں پہ 1000 تھا یا 3000، نہیں، پہلے 1000 تھے، پھر 3000 ہوئے، پھر 5000 ہوئے، اس طرح سے، تو مختلف جگہوں پہ مختلف اس طرح سے لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہولوسفیئر میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس کی جو اپنی جماعت جو وہ اس کی صف بندی کی تھی وہ ہولوسفیئر میں کی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد زیادہ لگے، اور کچھ اونچائی کی وجہ سے بھی، اور کچھ ویسے بھی فرشتے بھی تھے بیچ میں۔ اچھا، اب اللہ انہیں دکھا رہا تھا، یہ اب سورہ آل عمران میں صاف اس کی واضح دلیل ہے۔ کس لیے؟ لیقضی اللہ، تاکہ وہ پورا کر دے، کیا؟ امرن کام، کانا مفعولا جو ہو کر ہی رہنے والا تھا،
وہ کام اصل میں ہو کر ہی رہنے والا تھا. یعنی یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ جو کام اصل میں یہ لکھا جا چکا تھا اس وجہ سے. اچھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ ہی کے اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں. رجع سے الامور کس کی جمع ہے؟ امر کی. تمام کام، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چاہے وہ کفار کا عمل ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا عمل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سارا کچھ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب مقابلہ ہو تمہارا، یعنی وہی بات، یہ لقیتم ہے وہ تقیتم ہے. برا لقا بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی آنا ہوتا ہے، جیسے ملاقات ہے تو یہاں پہ مقابلہ کہا گیا. لقیتم مقابلہ ہو تمہارا، فئتن کسی گروہ سے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ کافروں کی طرف. فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو. پہلے جو ابھی ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں نا، اسی میں آئی تھنک آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا. زحفا تو یہاں وہاں پہ کیا کہا ہے؟ فلا تولوہم الادبار، پشتے نہ پھیرنا، پیٹھے نہ پھیرنا، یعنی واپس نہ پلٹ جانا. اور یہاں پہ کیا کہا ہے؟ فاثبتوا ثابت قدم رہو. اب یہ نا اللہ تعالیٰ کسی بھی لڑائی یا جنگ میں جیتنے کے لیے نا کامیابی کے کچھ طریقے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے. پہلے اللہ کہہ رہے فاثبتوا ثابت قدم رہو. یہاں پہ کیا کہا ہے؟ پیٹ پھیر کر نہ بھاگ جانا. ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے. پیٹ پھیر کر کب بھاگتا ہے بندہ؟ جب ثابت قدمی نہ ہو. جب ثابت قدم ہوگا، جماؤ ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں ڈٹا رہنا، تو کیا ہوگا؟ پھر ثابت قدمی ہوگی اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگا نہیں جائے گا. نمبر 2، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ. اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. یاد اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا مطلب کس طرح سے اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے؟ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بار بار آہوزاری کر رہے تھے. اس میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے تمہارا سامنا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پہلے آپ نے یہ خواہش نہیں کرنی کہ ہم دشمن سے لڑیں، نہیں، یہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. جنگ ہے، کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر ہو جائے، پہلے اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے کہ معاملات ٹھیک رہیں، اور اگر دشمن کا سامنا ہو جائے پھر جم کے لڑنا. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے. اس کو بخاری نے بیان کیا. ایک جگہ پہ آتا ہے، اچھا بہرحال وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں ہمیں اذکار بھی بھول جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں اکثر دعا بھول جاتی ہے. ہم دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کیا پڑھیں، اکثر بھول جاتے ہیں نا. تو ہم اس وقت ہم مشکل میں ہو، جنگ جو ہے وہ ایک مشکل عمل ہے، تو اس ٹائم جو اللہ کے نبی نے بار بار کہ اللہ کے نبی جب خیمے میں بھی دعا کر کے آئے ہیں، جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اس وقت بھی دعا کر رہے تھے اور خوب آہوزاری کر رہے تھے، خوب. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا
اس میں آتا ہے کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال تو عافیت کا ہی کرے، لیکن اور جب دشمنان دین سے لڑنے کا موقع آ جائے تو کمزوری نہ دکھائیں، نمبر ایک ثابت قدم رہیں، جم کے لڑیں، اللہ کا ذکر کریں، اور قتال کے آداب نے ایک اور جگہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ خاموش بھی رہیں، شور و غل نہیں کرنا، آپ نے چپ رہنا ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ زیادہ تر خاموشی اختیار کرنے کا کیوں حکم آیا ہے؟ ایک حدیث میں آیا، یہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا حکم کیوں آیا؟ کیونکہ اس ٹائم جو ہوتا ہے لیڈر یا سپہ سالار انسٹرکشنز وغیرہ دے رہا ہوتا ہے، اس طرح تو تھوڑی آپ جب اب تو خیر دوسری طریقے سے بھی ہے تو جی اور خاموشی اس لیے بھی زیادہ تر کہ یعنی زیادہ شور شرابہ نہ ہو، اور اس طرح سے یعنی خاموش رہنے کا بھی ایک جگہ پہ حدیث میں حکم آیا، یہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بلکہ خاموش رہنے کے بارے میں 3 جگہوں پہ آیا، ایک روایت میں آیا کہ 3 اوقات میں خاموشی اختیار کریں، ایک قرآن پڑھتے وقت، ایک جنازے کے وقت، جنازہ جب جا رہا ہو، اور دوسرا یعنی کفن دفن کا ہو رہا ہے، اور تیسری ہے جنگ کے وقت، دشمن کے مقابلے میں بھی آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرہ سے مراد تحلیل و تسبیح۔ تحلیل و تسبیح میں کیا تھا؟ تحلیل میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، اور تسبیح میں اس کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرنی، سبحان اللہ پڑھنا، یہ اس طرح سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے، اسی طرح سے حدیث میں لکھا ہوا ہے، صحابہ نے فرمایا المفردون کون ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں کیا ہوئے؟ وہ سبقت لے گئے، یعنی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ تو جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، عام معاملات میں بھی اللہ کو یاد کریں، جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے، مطلب بالفرض آپ کا دوپٹہ اتر بھی گیا سر سے گھر میں کبھی بھول کے، تو فوری اپنا سر ڈھانپیں اور فوری اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور فوری اللہ سے آپ بات کریں، اللہ سے جو بھی کوئی آپ کی کوئی معاملہ ہے یا کچھ بھی ہے، یا آپ اپنی زبان کو تر رکھیں بس، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو جنگ کی بات ہو رہی نا، زبان کو تر رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، کہ جب ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہوگا نا، ہمیں عادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہماری زبان پر وہی ذکر ہی جاری رہے گا، اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انسان ہے نا، عادت ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، اس وجہ سے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ نا اب چیزیں جو آ رہی ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ثابت قدمی، استقامت، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ اگلی آیات جو آ رہی ہیں نا، اس میں ہوگا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جھگڑے سے بچنا، صبر کرنا، اور اس سے اگلی آیت میں آئے گا، ابھی ہم پڑھیں گے، فخر اور غرور اور تکبر سے بچنا، یعنی کسی بھی ٹیم یا گروہ کی کامیابی کے جو عناصر ہیں وہ یہاں پر سب بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی جب بھی آپ نے جب کسی انسان نے کسی شر کا مقابلہ کرنا ہو نا، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ ساری صفات پائی جائیں، یہ جو اب ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا بھی ماننا ہے۔ یہ نہیں آپ نے جنگ اب شروع کر لی ہے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دینا، نہیں، آپ کے سامنے احد کا واقعہ بالکل واضح ہے کہ ذرا سی کہیں پہ غفلت ہوئی، اور جو ہے کافروں نے جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت خالد بن ولید نہیں ایمان لائے تھے، اور پیچھے سے کس طرح سے چڑھائی کی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ولا تنازعوا، اور نہ تم باہم جھگڑو۔ نزع کسے کہتے ہیں؟ تنازعوا کہاں سے نکلا ہے؟ نزع سے، اور نزع کسے کہتے ہیں؟ نزع کسے کہتے ہیں؟ کھینچنا، یعنی آپس کی کھینچا تانی،
تنازع باہم جھگڑا، اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، آپ عام طور پہ گھر میں بھی لگا لیں کہ کوئی معاملہ کو بڑا جیسے شادی بیاہ یا کچھ ہو رہا ہے تو آپس میں کتنے تنازع چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جنگ کے وقت آپس کا تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے فتفشلوا، اگر یہ ہوگا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، بس تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ عام لفظوں میں فتفشلوا، ہمت ہار بیٹھو گے، ٹھیک ہے، کم ہمتی آ جائے گی تم میں، بزدل ہو جاؤ گے۔ وتذہب، اور جاتی رہے گی، ریحکم، ہوا تمہاری۔ ریحکم، ہوا تمہاری سے مراد تمہارا روب، تمہاری شان و شوکت، تمہاری رونق، سب کچھ اس تنازع کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جب تم آپس میں جھگڑا کرو گے۔ آپ کے گھر 4 لوگ اکٹھے ہوں، کوئی دعوت ہے یا کوئی، میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، تو آپ لوگ اگر آپس میں ہی لڑ رہے ہیں گھر والے ہی، تو کیا امپیکٹ پڑے گا آنے والوں پر، ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ دشمن سے لڑنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی جماعت تیار کی ہے، فوج تیار کی ہے، اور آپ کا آپس کا ہی تنازع ہے۔ اسی لیے تو یہ جب ہوا تھا نا معرکہ حق، تو اس میں سب اکٹھے ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہر یعنی چاہے کوئی آرمی کے خلاف ہے چاہے نہیں خلاف، اور عام طور پہ عام بندے بھی وہاں پہ جا کے کھڑے تھے، اور وہ جب وہ چلا رہے تھے یہ جو کچھ بھی ان کا تھا میزائل وغیرہ، تو وہ بھی ساتھ ہی وہ کھڑے تھے، اور جیسے انہوں نے انسٹرکشنز دینی ہے انہیں، ٹھیک ہے، سب ایک ہو گئے تھے، آرمی بھی اور یہ اچھا ہوا تھا، سب ایک ہو گئے تھے۔ بے شک ہم اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے تھے، بے شک وہ جہاد نہیں تھا، لیکن سب ایک ہو گئے تھے۔ اس سے کیا ہوا تھا؟ دشمن کی ہوا اکھڑی تھی ہماری بھی۔ وتذہب، اور جاتی رہے گی اگر تم نے یہ کیا، تنازع ہوا، جھگڑا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب آپ پھر اس وقت بالکل ایک جان ایک مٹھی بن جائیں۔ اگر کوئی ادھر سے اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، حکومت کی کھینچ رہا ہے، یہ وہ، تو پھر وہ بات نہیں رہے گی، پھر آپ دشمن سے لڑ نہیں پائیں گے۔ اور جاتی رہے گی ریحکم، ہوا تمہاری، شان تمہاری، تمہارا روب، تمہاری رونق، ہر چیز تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ آپس میں تنازع نہیں کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے۔ ایک اور بات آ رہی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، صبر بھی کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھی تھی، ایک واقعہ پڑھا تھا، لشکر جو اصحاب طالوت تھے، کہ جب اصحاب طالوت مقابلے میں آئے نا کس کے؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے کا آمنا سامنا ہوا، اور جنودی اور اس کے لشکروں سے، تو قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ صبر بھی کرنا ہے، یہی دعا بھلا ایک اور جگہ پر بھی مانگی گئی ہے، کب؟ موسیٰ علیہ السلام، اور جب فرعون، پھر جب لگ رہا تھا کہ فرعون اب انہیں ختم کر دے گا، تو تب بھی یہ بھی دعا یہی مانگی گئی تھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان کے جو، کا کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم انگلش میں نہیں کہہ رہے ہوتے لائک، جیسے کہ ایسے، ویسے نہ ہو جاؤ، ان کی مانند، الذین، ان لوگوں کی، کا مانند، الذین، ان کے جو، خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے۔ بطر کسے کہتے ہیں؟ فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، شیخی بگارنا، فخر کا اظہار کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، شیخی بگارنا۔ اور بطر عموماً کس ٹائم پہ آتا ہے؟ عام طور پر جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، نعمتیں بالکل آپ کو کھلی مل رہی ہیں، تب انسان کے اندر بطر آ جاتا ہے،
اس کو تکبر نہیں ابھی کہا، اس کو بطر کہا ہے. یہ شاید آپ لوگوں کے لیے لفظ نیا ہو، کیونکہ عام طور پہ اردو میں یہ کم لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ہم لوگ تکبر، فخر، غرور، شیخی کہتے ہیں، اس کو بطر بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آئی تھی کس کے لیے بھی؟ آئی تھنک قارون کے لیے آئی تھی یا اسی طرح ہی. تو اور کئی قوموں کے لیے بھی یہ لفظ آیا، تو اس کو بطر بولتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں آپ، جب اب نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا تو انسان کے اندر کیسی فیلنگ آتی ہے، انسان اپنے اندر نا ایک پراؤڈ سا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی سی اکڑ بھی آ جاتی ہے. خاص طور پہ جب آپ کل والے کپڑے پہن لیں تو پھر تو زیادہ ہی بندہ اکڑ جاتا ہے، پھر چلتا بھی ایسے، چال بھی ایسی ہو جاتی ہے. تو اس کو بطر بولتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، اس چال سے بھی اللہ نے منع کیا، اکڑ والی چال سے. استغفر اللہ العظیم. ہاں ایک جگہ پہ ہے، جیسے ابو دجانہ آئی تھنک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ وہ دشمن کی صفوں میں سینہ تان کے چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے. جب آپ کے سامنے دشمن ہو پھر آپ وقار کے ساتھ چلیں. لیکن عام طور پہ اپنے بہن بھائیوں میں، مسلمانوں کے بیچ میں آپ کی چال عاجزانہ ہو، آپ کے کندھے جھکے، مطلب کندھے اتنے بھی نہ جھکے ہوں، مطلب وقار والی چال ہو، وقار کے ساتھ، لیکن اکڑ نہ ہو اس میں. اس چال کو منع کیا گیا. یہ ہے بطر. فخر، تکبر اور فخر اور شیخی بگاڑنا، ایسی شوخیاں مارتے رہنا کہ ہمارے پاس تو دیکھو کیا ہے کیا ہے. اب تو یعنی چلیں بار اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. وریان الناس، ان کی مانند نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطر کرتے ہوئے، وریان الناس، اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو. کس نے کیا تھا یہ؟ ابو جہل نے. ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اچھا میں ایک منٹ آپ کو بطر اور تکبر میں تھوڑا سا ڈیفرنس بتاؤں. بطر تو یہ ہو گیا شیخیاں مارنا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ اب شیخی مارتے ہوئے، اتراتے ہوئے حق کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے تکبر. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ کیا تھا شیطان نے. ٹھیک ہے، یہ تھا کبر. ایک تو اس نے یہ شیخی ماری تھی کیا کہ وہ عبادت بڑی کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اتنی شیخی مار دی کہ اس نے حق کا انکار کر دیا. اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا نہیں، میں جو ہوں، میں کیا ہوں اور میں اس کو سجدہ کروں. یہ ہے، وہ ہے تکبر. یہ اس سے اوپر ہے، یہ بطر سے بھی اوپر ہے، استغفر اللہ. اور یہ شیطان نے کیا تھا کہ آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں اور آپ جو ہے تکبر اترا رہے ہیں، شیخیاں مار رہے ہیں، اور شیخیاں مارتے مارتے آپ نے حق کا بھی انکار کر دیا. یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ قریش مکہ کی طرف. آگے اس آیت کو پورا کر لیں پھر دیکھتے ہیں. وریان ناسا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویسدون، اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ایسی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکتی ہیں. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے تھے محیط، گھیرنے والا ہے. حوت، احاطہ بھی یہیں صحیح ہے، محیط گھیرنے والا ہے. اب کیا ہوا تھا کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ ہم تو ضرور نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے ابو سفیان نے رکا خط بھیج بھی دیا تھا، پیغام قاصد بھیج بھی دیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں. قافلہ نکل آیا تو ابو جہل نے کیا کہا کہ نہیں ہم نکلیں گے. اب ابو جہل جو ہے نا وہ بڑی دھوم دھام سے، مطلب سمجھیں ڈھول ڈمکے کے ساتھ دھوم دھام سے نکلا. اور کس وجہ سے؟ تاکہ دیکھتے ہی مسلمان جو ہے مرعوب ہو جائے. اچھا، اس کے تکبر نے، اس کے کبر کی وجہ، ابو سفیان نے تو کہا کہ آپ واپس آ جائیں، اس نے کیا کیا؟ کبر کیا، اور اس نے کہا کہ جب تک کہ ہم بدر کے چشمے پر پہنچ کر ایک مجلس منعقد نہ کر لیں شراب کی، اور وہاں پر ہم گانے والی عورتیں اپنی کامیابی کے گیت گائیں گی، اور ہم شراب پیئیں گے، اور 3 دن تک عربوں کی جو ہے تواضع کر، کیونکہ یہ بڑا ان کا تھا کہ وہ خاطر تواضع کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مہمان نوازی کرتے تھے. اونٹ ذبح کریں گے 3 دن تک، اور اہل عرب کی ضیافت کا بھی اہتمام کریں گے. یہ ابو جہل نے کہا تھا.
تاکہ یہ دن عربوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رہے، اور واقعی وہ دن ہمیشہ کے لیے آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں کہ جس دن ابو جہل کی گردن کٹی تھی۔ یہ ابو جہل کے الفاظ تھے، اس کے کبر کی وجہ سے سب تقریباً کہہ رہے تھے لوگ، لیکن اس کے کبر، اس کی اکڑ کی وجہ سے، اس کے بطر کی وجہ سے، وہ جو سب دکھانا چاہ رہا تھا ریا الناس، تو وہ جس وجہ سے وہ ہے وہ ہوا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہمارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ اچھا چلیں یہاں پہلے اس کو پورا کریں، پھر اپنی طرف آتے ہیں، پاکستانیوں کی طرف یا ہندوستان والوں کی طرف، ہمارا بطر کہاں نظر آتا ہے۔ ابن جریر نے محمد بن کعب سے روایت کیا کہ قریش جب مکہ سے بدر کی طرف بڑھے تو گانے اور دف بجانے والیوں کے ساتھ لے کے روانہ ہوئے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ تفسیر ابن عباس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم بطر کا اظہار کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ اب واپس آ جائیں ادھر اپنی طرف، پاکستان اور ہندوستان کی طرف، یعنی انڈو پاک کی طرف، آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہم ایسے کس ٹائم نکلتے ہیں؟ بڑے دھوم دھام، شور شرابے، بطر، شادی بیاہ، اپنی حالت دیکھا کریں۔ وہ جو کام ابو جہل نے کیے تھے نا، وہ سارے ہم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ شاید ہی کچھ چھوڑے ہم، ٹھیک ہے۔ بہترین پہناوے، بہترین، اس نے بھی کہا تھا کھانے پکائیں گے اور ضیافت کریں گے اور یہ سب کچھ کریں گے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان نا ایک باوقار زندگی بسر کرتا ہے۔ مسلمان کی زندگی الگ ہوتی ہے، یعنی مسلمان کی زندگی دوسرے لوگوں سے الگ ہوتی ہے، وہ اس کی وقار والی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی شادی، اس کی وفات، اس کی جنگ، اس کا امن، ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ان جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان جیسے نہ ہو جانا، یعنی صرف جنگ کے وقت ہی نہیں، عام زندگی میں بھی آپ نے اس چیز کو نہیں اپنانا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف جنگ کے لیے آ رہی ہے بات، عام زندگی میں بھی آپ نے کسی کام کے لیے بھی نکلنا تو تب بھی نہیں۔ شادیاں بھی ایسی، فوتگیاں بھی ویسے۔ اچھا کھانا نہیں بنا کسی وفات پہ، باتیں کرنی شروع ہو جاتی ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، یہ کیسا سالن بنا ہے، یہ کیسی چیز، بھئی آپ کے لیے تو تھا ہی نہیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کھانا صحابہ کرام پسند نہیں فرماتے تھے، جو کھانا وفات پہ بنائے کسی کی، وہ کھانا صحابہ کرام، اس سے دل مردہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی وجہ ہوتی ہوگی تو صحابہ کرام اس کھانے کو پسند نہیں۔ کھانا بنایا گیا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو کھانا بنوایا گیا، لیکن ان لوگوں کے لیے، کیونکہ 3 دن تک آپ کو پتہ ہے میت والے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی، ان کے لیے بنتا ہے کہ جو کہ گھر میں بھوکے ہیں اور پھر اس کے بعد دور دراز سے لوگ آئے ہیں، ان کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کریں، بنانے والوں کو بھی چاہیے کہ سادگی کو اختیار کریں۔ اور اب تو خیر اب شادی بیاہ تقریباً ایک جیسے، بریانی کی دیگیں بھی بن رہی ہیں، میٹھے چاول بھی بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہے ہیں، اور اب تو تقریباً باقاعدہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لاہور میں جو ہے وفات اس طرح سے نہیں ہوتی، اب بڑے شہروں میں تو وفات بھی اس طرح سے نہیں ہوتی، مطلب وفات کے کھانے بھی اس طرح سے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اپنی واپس چلے جائیں ہم اپنی شادی بیاہ کی طرف، تو ہم کس طرح سے بطر کرتے ہوئے اور خوشیاں بگاڑتے ہوئے اور یہ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جیسے نا ہم کوئی بہت بڑے مشن پہ نکل رہے ہیں، ہم بڑی فاتح قوم ہیں، اسی کو ہم فتح کرنے جا رہے ہیں، اور جن کو فتح کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے مغلوب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بیٹی کے گھر جانا ہے آپ نے تو آپ اس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو چلو یہ ہوتا تھا نا کہ چلو پہلے تو جو لاؤ لشکر ساتھ لے کے جاتے تھے، وہ کچھ ساتھ میں انہوں نے جہیز وغیرہ بھی، آپ کو پتہ ہے وہاں سے لوٹ مار کا بھی سامان آنا ہوتا ہے۔ لوٹ مار کیا ہوتا ہے؟ جہیز ہی ہوتا ہے، بیٹی کے پاس سے آپ کسی کی بیٹی سے لوٹ کے آپ نے اس کا وہ لے کے آنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کافی زیور اور سارا سامان، تو پہلے تو چلو یہ ہوتا تھا لاؤ لشکر اس لیے لے کے جائے، تو اب تو یہ سارا کچھ، اب تو اس سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہو گئے ہیں اتنے، تو اب اتنے لاؤ لشکر کا کیا ضرورت ہے؟ اتنی بارات
اتنا سارا کچھ، اس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، بارات کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جہیز تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ بھی لوٹ مار، مال غنیمت بلکہ اس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا مال غنیمت، یہ جو جہیز ہوتا ہے نا، جو لوٹ جو انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے، اس سے ڈبل لے کے آ جاتے ہیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سارا ہمارا، اگر آپ یہ دیکھیں اس آیت کے اندر تو آپ کو اپنا ہمارا عکس نظر آ جائے گا انڈو پاک کا، سمجھ آئی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ایسی چیزیں اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، اس کا وقار مسلمان کا ختم ہو جاتا ہے، مسلمان کی شادی، مسلمان کی فوتگی، اس میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، اس کا وقار، مسلمان کی جنگ، مسلمان کا امن، جنگ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کا ذکر خوب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہیں، صحابہ کرام کی بھی۔ اچھا اب اگر یہ بھی بڑی بات ہوگی، آپ اگر کسی کو نہ بلائیں، یہ بھی مسٹ ہو گیا، بلانا ضرور ہے، اچھا اس نے مجھے نہیں بلایا، یہ بھی بڑا مطلب سب سے زیادہ جو ہے نا ناراضگیاں شادیوں پہ ہوتی ہیں، اچھا مجھے اس نے بلایا نہیں ہے، اچھا جن کو نہ بھی بلائیں وہ اکثر چلے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی بلائے تو ہم پھر بھی آ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بلکہ وہ لکھی تھی یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دعوت میں بغیر بلائے، بن بلائے شریک ہوتا ہے نا، وہ چور بن کے شریک ہوتا ہے، ڈاکو بن کے واپس آتا ہے۔ یہ ایک حدیث آئی ہے کہ بن بلائے بھی لوگ دعوتوں میں شریک ہو جاتے ہیں، بھی اگر کسی نے کھانا اس حساب سے بنایا، سب تو نہیں اس طرح نا ہے، تو آپ پھر بھی جا رہے ہیں، ایک بندے کو بلایا نا، اگر ایک کا نام لکھا ہے تو پورا اہل و عیال نہیں بھی لکھا تو سب ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ اور بھی آپ لینے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے، یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کلچر ہم پیچھے سے لے کے آئے تھے، یہ کلچر ان کا تھا جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیا ہوا؟ پورا میلہ لگ گیا، 15 20 دن جو ہے وہ شادیاں ہیں، اور پھر نمازیں بھی گئیں آپ کی، نمازوں کے بھی اوقات، اور کوئی پتہ نہیں نماز کا کسی کو، اگر ایک آدھی بیچاری کوئی بی بی گھر پہ پڑھ بھی رہی ہیں تو بس وہی پڑھ رہی ہیں، نہ بچے پڑھ رہے ہیں، نہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، نہ اور کوئی، یہ سب چیزیں اللہ کے راستے سے روکتی ہیں۔ واللہ، اور اللہ بما یعملون، اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے، اللہ کے علم میں ہر بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشارہ تو کفار کی طرف تھا، لیکن اگر ہم اپنی طرف لے آئیں تو بالکل ایگزیکٹ وہ بیٹھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔